بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. گزشتہ ہفتے ان آیات پہ بات چل رہی تھی اور شروع سے اب تک کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں وضاحت ہو چکی تھی. ماقبل کی آیات میں قسمیں کھائی گئی ہیں. والشمسی ایک قسم، وضحاها دوسری قسم، والقمر اذا تلاها تیسری قسم، والنہار اذا جلاها چوتھی قسم، واللیل اذا یغشاها پانچویں قسم، والسماء وما بناها چھٹی قسم، والارض وما طحاها ساتویں قسم، ونفس وما سواها آٹھویں قسم. یہ 8 قسمیں ہو گئیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ والارض کے بعد وما طحاها وہ بھی ایک مستقل قسم ہے. اس اعتبار سے والارض یہ والسماء وما بناها، تو اس لحاظ سے اگر ہم شمار کریں تو شروع سے گویا والشمس وضحاها 2 ہو گئیں، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء 6، وما بناها 7، والارض اور وما طحاها یہ 2 الگ الگ قسمیں ہو جائیں گی. ونفس وما سواها یہ 2 الگ قسمیں ہو جائیں گی. یہ تمام قسمیں ہو گئیں. اب ان تمام قسموں کے بعد یہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس اور نفس کو بنانے کی قسم. چونکہ یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں تو ان کو الگ الگ شمار کر لیا جائے تو اس لحاظ سے یہ 1 2 اور 3 11 قسمیں ہو جاتی ہیں. کل 11 قسمیں ہیں. اور 11ویں قسم جس کا نفس کے بارے میں جو تذکرہ آ رہا ہے، نفس اور نفس کو درست بنانے کی قسم، یا جس نے اس کو درست بنایا اس کی قسم. اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بارے میں کچھ مختصر تذکرہ تو پچھلے ہفتے ہو چکا تھا کہ الہام کے معنی کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کی وضاحت باقی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی پیدا فرمایا تو نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے. نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس سے مراد 2 معنی ہوتے ہیں. نفس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں پوری انسان کی ذات، تو پورے ذات انسانی کی قسم کھائی اور پوری ذات انسانی کو بنانے کی اور اس کو درست بنانے کی قسم کھائی گئی ہے. دوسرے معنی یہاں یہ ہو سکتے ہیں کہ نفس سے مراد وہ انسان کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے جو اصل انسان، اسے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. پچھلے ہفتے یہ بات ہو گئی تھی کہ انسان ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے. تو روح، اس سے مراد روح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح رکھی جس کے ذریعے سے انسان میں حیات آتی، وہ روح مراد ہے. جو انسان کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے وہ نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو روح رکھی ہے جس کے ذریعے سے ما بہ الحیات، جس سے انسان کے اندر زندگی آتی ہے، حیات آتی ہے. یا
تو بہرحال نفس سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا انسان کا وجود مراد ہے، یا اس سے مراد روح مراد ہے، اس سے مراد روح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پہلے والے معنی یہاں زیادہ اچھے بیٹھتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں رائے ہو سکتی ہیں کہ نفس سے مراد پورا وجود انسانی ہے۔ پورے وجود انسانی کو اللہ نے ایک درست بنایا، یعنی جس کو کہا جائے گا کہ جسم اور روح دونوں ملا کر، اور یہ جسم اور روح جو انسان دنیا میں کامل انسان کہلاتا ہے، جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے الہمہا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ کیا چیز ڈال دی؟ فجورہا و تقواہا۔ یہ بات چل رہی تھی گزشتہ ہفتے کہ کسی کے اندر کوئی بات پہنچا دینا، یہ الہمہ، الہام کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ کشف کا تعلق نظر آنے سے ہوتا ہے، انسان کو بعض چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ظاہر میں سامنے موجود نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات آ گئی، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ باقی تو الگ تفصیلات ہیں کہ معجزہ ہے، کرامت ہے، باقی وہ جو اقسام خرق عادت کی وہ مستقل الگ ہیں۔ یہ تو دل میں انسان کی جب کوئی بات آتی ہے تو کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے کشف، کبھی استعمال ہوتا ہے کرامت، یہ الہام۔ تو کشف اور الہام میں فرق اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کشف نظر آنے والی چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور الہام کا تعلق کوئی نظر آنے والی چیز سے نہیں بلکہ دل میں کوئی بات آ گئی۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو طرح کی چیزیں رکھ دی ہیں، فجور اور تقوی۔ فجور فجرہ کے اصل لغت کے لحاظ سے اگر معنی دیکھیں تو فجرہ کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر چٹان سے 12 چشمے نکل پھوٹ پڑے۔ انفجر پھٹنے کے معنی میں، فجور پھٹنا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور رکھا، فجور کے معنی پھٹ جانا، یعنی انسان کے اندر اللہ نے ایک تو کچھ رکاوٹیں رکھی ہیں کہ دیکھو غلط کام نہیں کر سکتے تم، کوئی ہے تمہارا بڑا جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنے جذبات کی وجہ سے وہ تمام حدود کو پھاڑ دیتا ہے، اس سے باہر نکل جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فجور۔ منافق کی نشانیاں بیان کی گئی حدیث میں، اس میں ایک نشانی ہے اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے جھگڑا کرنے لگتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، فجر یعنی اس کو فجور کرنے اور غلط کام اور حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یہ ہے فجور۔ تو انسان کے اندر اللہ نے کچھ رکاوٹیں بھی رکھی ہیں کہ دیکھو اتنا تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ جب انسان ان حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فاجر ہو گیا، یعنی اپنی حدود پھلانگ کر اپنے انسانی یعنی اپنے نفس سے، یعنی نفس انسانی کا بے قابو ہو جانا، اور انسان کا اس کے یعنی بے قابو ہو کر غصے میں بھڑک جانا یا نافرمانی میں لگ جانا، یہ ہے فجور۔ تو اللہ تعالی نے ہر انسان میں فجور یعنی گناہ کرنے کا جذبہ اور صلاحیت بھی رکھ دی ہے، اور پرہیزگاری بھی رکھ دی ہے، تقواہا۔ تقوی یہ اصل میں فجور کی ضد ہے۔ کوئی چیز جب پھٹ جاتی ہے اس کے مقابلے میں تقوی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو تقوی ہم اصل لغت میں جب دیکھتے ہیں تو اس کے معنی بچنے کے بھی آتے ہیں کہ بچ کر رہے انسان، اپنا انسان ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے سوال کیا تھا کہ مت تقا، تقوی کیا چیز ہے؟ تو یعنی اس کو تم کس طرح سمجھاؤ گے تقوی کو کہ تقوی کیا چیز ہے؟ ظاہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے بہت اچھی مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو کہ آپ کبھی کانٹے دار راستے پر بھی چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں چلا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو جب کانٹے دار راستے پر جب چلے تھے، جب کہیں پہاڑی راستہ آتا تھا، جنگلوں میں وہ لوگ عادی ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں جب پہاڑ آتے تھے، پہاڑ کے درمیان میں کبھی تنگ راستہ ہوتا تھا اور دونوں طرف خاردار اور کانٹے دار درخت ہوتے تھے۔
تو پوچھا کہ جب اس راستے سے گزرتے تھے تو کس طرح اس میں سے گزرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو شمرت ثم اجتہدت، اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پر کپڑا اٹک نہ جائے اور دھیان سے اس میں سے نکل جاتا ہوں۔ تو جواب یہ دیا کہ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی حقیقت سمجھانے کے لیے اس مثال سے بتایا کہ دیکھو یہ ہے مثال تقوی کی، کہ اللہ کے طریقوں پر اسی طرح، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر اسی طرح احتیاط سے بچ بچ کر کے کہیں گناہ میں اٹک نہ جاؤں، کہیں گناہ میں پڑ نہ جاؤں، کہیں کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ جیسے غلطی ہوئی میرا کپڑا اٹک جائے گا جیسے کانٹے میں، اسی طرح جیسے میری غلطی ہوئی پاؤں پھسل جائے گا، نافرمانی ہو جائے گی۔ تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے انسان زندگی گزار دے، یہ تقوی ہے، بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا آیت کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، نفس مراد مکمل انسان، تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت رکھی کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی صلاحیت رکھی کہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ یہی پچھلے ہفتے چونکہ بات ہو گئی، اور ایک صورت کا 2 ہفتوں میں کرنے میں یہ مشکلات ہوتی ہیں کہ کچھ باتیں پھر مکرر ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ تو باتیں مکرر ہو ہی جائیں گی، کہ چونکہ پوری آیت کا، پوری صورت کا ایک آپس میں ایک مکمل جوڑ ہے، بلکہ اب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو قسمیں چل رہی ہیں، ابھی کلام ادھورا ہے، جواب قسم آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دونوں صلاحیتیں رکھی، اور یہ 2 متضاد صلاحیتیں ہیں۔ جیسے پیچھے قسموں میں 2 متضاد چیزیں تھیں، لیل اور نہار، قمر اور شمس، اسی طرح روشنی اندھیرا، یہ الگ الگ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں جس طرح مخلوقات میں متضاد چیزیں رکھی ہیں، خود انسان میں بھی 2 متضاد، مرد اور عورت 2 الگ الگ مقابل صفتیں ہیں، مقابل اقسام، انواع ہیں۔ ان کے علاوہ یہ 2 صفتیں بھی انسان میں اللہ تعالیٰ نے متقابل رکھی ہیں، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، فجور اور تقوی۔ اور یہی دونوں صفتوں کا تقابل، حالانکہ 2 متقابل اور متضاد صفتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر ایک ہی کام کو انجام دے رہی ہیں۔ اگر یہ دونوں کا مجموعہ نہ ہوتا تو انسان وہ ترقی نہ کر سکتا جو انسان ترقی کرتا ہے۔ فرشتے ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرشتوں میں گناہ کی صفت نہیں ہے، گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو ان کو گناہ سے بچنے میں کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول دیا، ایسا ماحول دیا جہاں انسان گناہوں سے بہت اطمینان سے بچا رہ سکتا ہے، تو اس کو گناہ سے بچنے کا ظاہر ہے کہ وہ بچے رہنے کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے کہ انسان گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو برے ماحول کے اندر ہے، جہاں پر ہر طرح کی گندگی اور گناہوں کے حالات، یعنی گناہوں والا ماحول پایا جاتا ہے، وہاں رہتے ہوئے انسان جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایسی جگہوں پر قصدن جائے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر ہم یہی سیکھیں گے کہ ایسی جگہوں پر قصدن جانا تو منع ہوگا، لیکن انسان ایسی جگہ پہنچ جائے تو ان جگہوں پر رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت ان جگہوں پہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول دیا ہو اور گناہوں سے بچنا آسان ہو۔ وہ یہ جتنا مقابلہ ہوگا، جتنا نفس سے مقابلہ ہوگا، اتنی فضیلت میں اضافہ ہوگا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہی چیز ہے کہ انسان، جیسے شاید میں نے بتایا تھا کسی وقت کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے کچھ تذکرہ ہوا، یعنی یہاں پر ہم نے اس زمانے میں شروع دور تھا جب یہاں پر حضرت نے جگہ خریدی تھی بفلو میں، اور مختلف جگہوں کے بارے میں اس وقت مجھے یاد نہیں کہ کون سا واقعہ پیش آیا تھا کون سی جگہ خریدنے کا، تو اس وقت کوئی جگہ خریدی تھی اور چرچ بھی اس میں خریدائے رکھی، یہ اخیری جو مسجد زکریا ہے وہ مراد ہوگا، کہ وہ جب خریدا تھا اور اس کو مسجد بنا دیا تھا، تو اس وقت یہ بھی تذکرہ آیا کہ دیکھو، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو انہوں نے چرچ خرید کر مسجد بنا دیا، وہ کہتے چرچوں کا چرچا ختم کر دیا۔ یہ تو خیر ان کے ایک، یعنی چونکہ ادبی ذوق تھا،
اس کے علاوہ پھر یہاں پر چونکہ عریانی وغیرہ کا تذکرہ آیا، فرمایا کہ ہاں دیکھو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عریانی ہے، میں کہتا ہوں کہ حلوہ ایمانی کی فراوانی ہے. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بری جگہ نظر ڈالنے سے اپنے بری جگہ کوئی نظر پڑنے کا موقع ہے اور موقع ہونے کے باوجود اس جگہ سے اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. یہ ایک فضیلت ہے. تو جس طرح گناہ کے جگہ ہوتی ہیں تو وہاں گناہ سے بچنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. غفلت کے مواقع ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی یاد کرنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا بازار میں انسان جاتا ہے تو غفلت کی جگہ ہے. اب بازار میں جا کر انسان وہ کلمہ پڑھ لے، بہت مختصر سا ہے اور اتنی بڑی فضیلت اس کی، اتنی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. انسان بازار میں جاتا ہے اور جا کر دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لاکھوں فضیلتیں اس کے لیے، لاکھوں درجے، لاکھوں نیکیاں لکھی گئی. بڑی فضیلت بیان کی گئی حدیث میں اس کی. یہ وہی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان عام طور سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں جا کر بھی انسان اللہ کو یاد کرے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ گناہ کا جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں پر گناہ سے بچنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قصدن ایسے ماحول میں جائے. ہاں کبھی واسطہ پڑ گیا تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے، ورنہ تو انسان دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا بچا کر ہی جتنا برے ماحول سے دور رکھ کر نیک ماحول میں رہ سکتا ہو اسی طرح اپنے آپ کو بچا بچا کر دنیا سے لے جائے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ فجور اور تقوی یہ دو صفتیں انسان میں رکھی ہیں، اور دونوں ملنے کی وجہ سے، دونوں صفتوں کے ملنے کی وجہ سے انسان وہ ترقی کرتا ہے، وہ کمالات حاصل کرتا ہے جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ فرشتوں میں گناہ کا جذبہ نہیں، انسان میں گناہ کا جذبہ ہے. گناہ کا جذبہ، گناہ کا شوق، گناہ کا داعیہ ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فجور اور تقوی، یہ دو جو صلاحیتیں رکھی، گناہ کرنے کی صلاحیت اور پرہیزگاری اور نیکی کی صلاحیت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ داعیات بھی رکھے، کچھ اس طرف بلانے والے اسباب بھی رکھے ہیں. یعنی بعض چیزیں انسان کو، بعض داعیات انسان کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، بعض داعیات شر ہیں جو برائی کی طرف بلاتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کی طرف لے جانے کے لیے کچھ ایسے داعیات رکھے، کچھ ایسے ذرائع رکھے جو اس کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. کچھ تو نظر آنے والے، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے اپنے زمانوں میں. بعد کے زمانوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں جو بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہوں، کوئی یعنی کسی بھی طریقے سے کسی کو نیکی کی طرف بلانے والے جتنے افراد ہیں یہ سب یہی کام کر رہے ہیں، داعی الی الخیر. تو یہ تو نظر آنے والے افراد ہیں. گناہ کو گناہ بتلائیں گے کہ دیکھو یہ گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ، نیکی کی بتلائیں گے، اس کی طرف سے ترغیب دیں گے. تو یہ تو کچھ نظر آنے والے ہیں، اور کچھ نظر نہ آنے والے جیسے ملائکہ، فرشتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے بھی رکھے ہیں جو انسان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک ایک فرشتہ تو مقرر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں وہ علیحدہ، لیکن ایک ایک فرشتہ تو مستقل مقرر ہی ہے جو انسان کو داعی الی الخیر، نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک، جس کو نفس لوامہ کہہ سکتے ہیں، جو گناہوں سے انسان کو روکتا ہے اور گناہ کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے کہ دیکھو تم نے غلط کام کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب توبہ کر لو، استغفار کر لو. یہ انسان کے اندر جو جذبہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے یہ. تو یہ تین اسباب ہو گئے.
ایک تو ظاہر میں نظر نہ آنے والے انبیاء یا وارثان انبیاء یا جو بھی ان کے طریقے پر چلنے والے افراد ہوں، نظر نہ آنے والے ملائکہ، اور انسان کے ایک ذات اندر باطن کے اندر ایک اللہ نے داعیہ رکھا ہے جو اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جس کو نفس لوامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فجور، گناہ کی طرف بلانے والے بھی کچھ داعیات ہیں، کچھ اسباب ہیں، اس میں بھی اسی طرح کچھ تو نظر آنے والے ہیں، انسان کو اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، کچھ ہی کبھی ساتھ بیٹھ گئے تو اچھا غیبتوں کی مجلس شروع ہو رہی ہے، غیبتوں کی طرف، اچھا دیکھو فلانے نے وہ جو کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، انسان کو دل چاہتا ہے ہاں میں بھی بتاؤں، کچھ تذکرہ ہونے لگا غیبتوں کا، گناہوں کا، برائیوں کا، کسی نے دوسرے کو برا بلا کہہ دیا تو کوئی نہیں دیکھو تمہیں بھی جواب دینا چاہیے، تم نے بہت غلط کیا کہ خاموش رہنا اچھا نہیں ہے ایسے موقع پر۔ یہ داعی الشر، برائی کی طرف دعوت دینے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ نظر آنے والے، نظر نہ آنے والے شیاطین۔ اور ایک انسان کے اندر ہوتا ہے جس کو نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو بھلائی کی طرف لے جانے والے بھی تین ہو گئے، تین قسم کے لوگ ہو گئے، تین قسم کی چیزیں ہو گئیں، اس میں خود انسان بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، اور انسان کچھ ایسے لوگ باہر سے ان کو خارجی اسباب جس میں نظر آنے والے افراد بھی آ گئے، اور اسی طرح برائی کی طرف دعوت دینے والوں میں بھی گویا تین طرح کے افراد ہو گئے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر انسان جب فجور اور تقوی کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے، کبھی گناہ کی طرف میلان، اس سے بچ کر انسان نکلا، اچھا ٹھیک ہے نیکی کی طرف آگے بڑھا، انسان چلتا رہتا ہے، اس کی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ اب انسان مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انسان کب تک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہماری خاطر، فینا ہمارے خاطر اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوشش کرتے رہو۔ تین کام کرنے ہوں گے، کوشش کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ تین کام انسان اگر کر لے، کوشش، اور کوشش بھی وہ جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، بدعات وغیرہ کے ذریعے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اگر یہ تین چیزیں جمع ہو گئیں تو والذین جاہدوا فینا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ دیکھو فجور اور تقوی دونوں کا مقابلہ ہوتا رہے گا، لڑائی کا سلسلہ چلتا رہے گا، تم یہ کام کر لو، جب یہ کر لو گے تو ہم کیا کریں گے، لنہدینہم، ضرور، لام بھی تاکید ہے، اس میں نون بھی تاکید ہے، لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستوں میں سے کسی راستے پر ہم اس کو لگا دیں گے۔ کبھی انسان کو سکھانے کے راستے پر لگا دیتے ہیں، کبھی سیکھنے کے راستے پر لگا دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ عبادات کے راستے پر، عبادات کا ذوق کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تلاوت کا اہتمام دل میں پیدا کر دیا، کبھی نمازوں سے تعلق پیدا کر دیا، کبھی کسی کی خدمت کا جذبہ پیدا کر دیا، الگ الگ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، کوئی ایک دو راستے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راستوں میں سے کسی راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تم اس نیک کام میں لگے رہو۔ اور دنیا میں انسان کی کام، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہدایت دنیا میں یہی ہے کہ اچھا انسان کسی نیک کام میں لگا رہے۔ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اچھا کسی کو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے دے بس تمہارے لیے جنت ہو گیا اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دنیا میں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نیک کام میں لگا دیں، اور اس کی بہت صورتیں ہیں۔ ہم لوگوں نے بسا اوقات ہمارے ذہنوں سے یہ بنا رکھا ہے، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں کہ بس نہیں، عبادت تو اسی کا نام ہے، اللہ تک پہنچنا تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مختلف دینی جماعتوں نے بھی اپنے اپنے کام کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی نجات کا ذریعہ ہے، بس یہی دین کا کام ہے، حالانکہ تمام مختلف دین کے کام ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے سبلنا، الگ الگ راستے ہیں، کوئی اس راستے پر لگ جاتا ہے، کوئی اس راستے پر لگ جاتا ہے، سب حق ہیں، سب صحیح ہیں۔ یعنی اس کی مثال ایسی سمجھی جا سکتی ہے، بات ذرا کہیں دور نہ نکل جائے لیکن چونکہ بات آئی ہے تو اس کی وضاحت میں کر دوں کہ جیسے انسان ہے، انسان میں ہاتھ بھی ہیں، ہاتھ میں انگلیاں بھی ہیں، انگلیوں میں انگلیاں اور انگوٹھا
پھر آنکھیں ہیں، کان، ناک، مختلف اعضاء ہیں، دماغ ہے، قلب ہے۔ ظاہر ہے ان میں سے تمام اعضاء کی ایک مستقل اپنی ایک حیثیت ہے، کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، لیکن بہرحال ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر دل کہتا ہے کہ اصل تو میں ہوں، باقی سب تو ویسے ہی ہیں، بیکار ہیں، تو کیا انسان کے دل کو نکال کے الگ کر لیا جائے تو وہ کسی کام آئے گا؟ انسان اگر یہ سوچے کہ نہیں اصل انسان تو صرف ہاتھ ہیں، کہ سب کچھ تو ہاتھ سے ہوتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے بما قدمت یداک، ہاتھوں سے انسان جو کرتا ہے، تو بھائی اصل تو ہاتھ ہوئے، اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو کیا وہ انسان نہیں کہلائے گا؟ ظاہر انسان ہوگا۔ اگر آنکھیں نکل جائیں، صرف آنکھیں نہ ہوں، تو ہاتھ دیکھ ہی نہیں سکیں گے کہ کچھ کریں۔ بہرحال انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء رکھے، ہر ایک کی مختلف ایک الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیتیں رکھی، اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام اس کے ذمہ ڈال دیے کہ دیکھو آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہے سننا، الگ الگ کام رکھے اور تمام مل کر ایک مکمل انسان بنتے ہیں۔ اسی طرح دین کے مختلف کام ہیں، وہ مختلف کام مل کر ایک کامل دین بنتا ہے۔ جس طرح مردوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خارجی کام رکھے ہیں، باہر کے کام، انبیاء علیہ السلام کو باہر کے کام، خارجی کام وہ بھی دیے تھے۔ لوگوں میں عام کام کرنا ہے، لوگوں میں دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں میں تعلیم و تعلم کو عام کرنا ہے، مختلف کام جو بھی ہوتے۔ اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کام مقرر کیے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے جب دین سیکھنا سکھانا تو ہے ہی، دین سیکھنے سکھانے کے علاوہ اپنے گھر میں بہتر ماحول بنانا، اولاد کی بہترین تربیت کرنا، جو آئندہ نسل کے لیے گویا ہونے والی مائیں یا باپ بننے والے ہیں اور آئندہ نسلوں کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہوں گے دین کی حفاظت کا، اس کو کوئی چھوٹا کام نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اب یہی ہے کہ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، تمام مل کر ایک، یعنی اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مرد جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا ہے اور عورتیں جو کام کر رہی ہیں وہ چھوٹا ہے، نہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بڑے بڑے جو اپنے وقت کے بڑے بنے تھے ان کی تربیت پیچھے سے اگر دیکھا جائے تو ماؤں کی تربیت کا اس میں اثر تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ماؤں کی محنت ضائع ہو گئی، نہیں، ان بردوں نے جو کام کیا تو ان ماؤں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی فضیلت میں ضرور حصہ ان کا داخل ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، نیکی کے راستے بھی بہت ہیں اور گناہوں کے راستے بھی بہت ہیں۔ جو جس نیکی کے راستے پر لگا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں لگایا۔ ہاں وہ راستہ صحیح ہونا چاہیے، انسان اس میں کوشش کرتا رہے، صحیح راستہ، کوئی غلط نہ ہو، بدعت وغیرہ نہ ہو، صحیح راستے پر ہو اور اللہ کے لیے کرتا رہے، عجب اور کبر سے اپنے آپ کو بچا کر اس کام میں لگا رہے تو انشاءاللہ نجات کی امید وابستہ ہے۔ لنہدینہم سبلنا فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ اب یہ دونوں چیزوں کے مقابلے کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے، یہ ہے نفس وما سواہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب ان تمام قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ جواب قسم ہے، قسم کے بعد اب جواب قسم آیا، یہ پہلے آ چکا ہے اس لیے مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ قسم کیا ہوتا ہے، جواب قسم کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کے بعد اب فرماتے ہیں کہ دیکھو قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً میں قسم کھا کر کہتا ہوں، پیچھے تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بلا شبہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس کو یعنی اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، اور وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ شخص، افلح کی ضد خوابہ، ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، جس نے اس کو دبا دیا۔ بہت اچھا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، دبا دیا۔ اب یہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، ظاہر انسان جب محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنے نفس کو انسان پاک صاف کر لیتا ہے، اور جب وہ مزکہ ہو جاتا ہے ترقی کرتے 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 انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اطمینان ہو گیا، اب اس کا نفس نفس مطمئنہ آ گیا، جس کو ہم نے سورہ والفجر میں پیچھے پڑھ لیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب نفس پر اطمینان ہے، ایک درجے میں یقین تو نہیں، اطمینان ہے
کہ اب وہ نفس اس کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، گناہوں سے اس کو بچاتا ہے، نیکی کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے ایک حد تک۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ مجاہدات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شعر منسوب ہے، یغوث البحر من طلب اللآلی، یغوث البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر اللیالی، کہ سمندر میں غوطے لگانے پڑتے ہیں اس شخص کو جو اندر سے موتی نکالنا چاہے، جو موتی نکالنا چاہتا ہے اس کو سمندر کے اندر غوطے لگانے پڑتے ہیں، اور جو بلند درجات کا طالب ہوتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیک کام میں لگا لیتے ہیں اور اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب گناہوں سے بچنے کی عام عادت ہو گئی، نیکیوں کی عام عادت ہو گئی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی کو اپنے بارے میں یہ اطمینان ہو کر، مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اب میرا نفس مطمئن نہ ہو گیا، کبھی بھی وہ بدل سکتا ہے۔ قلب تو ہوتے ہی ایسی چیز، یہ تقلب کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اس پر انسان کو مستقل نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ قد افلح من زکاہا، افلح کے معنی بھی آ چکے ہیں کہ انسان کا کامیاب ہو جانا، اور حقیقی فلاح وہ تو آخرت میں نصیب ہوگی، اس لیے کہ فلاح کے معنی ہے ایسی راحت جس میں کسی قسم کی غم، تکلیف وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ فلاح کے معنی ہے ایسی راحت جس میں کسی طرح کی تکلیف اور غم اور پریشانی وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ چیز تو جنت میں جانے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ قد افلح من زکاہا، تو فلاح آخرت میں ہوگی حقیقی معنی میں۔ ہاں، اس کے کچھ آثار اور اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں سکون قلب کے ذریعے۔ انسان جب اپنے نفس کو مزکا کر لیتا ہے، پاک صاف کر لیتا ہے، تو اس کو ایک طرح سے ایک سکون قلب، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے قلب کو اللہ کے ساتھ جب تعلق ہو گیا تو وہ سکون اس کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا مل رہا ہے، کیا سکون حاصل ہو رہا ہے، وہ الفاظ میں نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال اس کو وہ نعمت ملی ہے جس نعمت کو زبان سے بیان کرنا مشکل لیکن ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ نعمت ہے۔ قد افلح من زکاہا، زکا تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ یہ چونکہ ایک اہم لفظ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اس کے چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اور صحیح طریقے سے قرآن کی ادائیگی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تھا کہ دیکھو قرآن اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ تجوید ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک تو تلاوت کا طریقہ، اور دوسرا اس کے معانی، قرآن کریم کے معانی اور تفسیر، یعلمہم الکتاب۔ تیسرا حکمت، یعنی احادیث کی تعلیم، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت کی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ۔ چوتھا یزکیہم، ترتیب تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن یہ چار کام ہیں۔ یزکیہم، پاک صاف کرنا۔ یہ کیا ہے تزکیہ؟ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا ہم کر سکتے ہیں پاک صاف کرنا، اسی طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے بڑھانا، کسی چیز کو آگے بڑھانا، ترقی دینا، اس معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب پیچھے چونکہ گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی جس میں بتایا تھا کہ دنیا ایک طرح سے انسان کے لیے مزرعہ ہے، کھیت کی جگہ ہے، آخرت کے لیے انسان یہاں کھیتی اگاتا ہے۔ اب تزکیہ کا اس کے ساتھ کتنا گہرا جوڑ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کر لے، یعنی اپنے دل کو، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، یعنی اپنے دل کو پاک صاف کر لے اور ترقی دے۔ ایک باغ کے ساتھ یا ایک کھیت کے ساتھ اس کو اگر سمجھیں تو بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کامیاب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی قسموں کے بعد جب ایک بات فرما رہے ہیں
تو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ میں کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس کی بھی قسم ہے، اس کی بھی قسم ہے، اس کی بھی قسم ہے۔ ان تمام قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو قد افلح من زکاہا، میں قسم کھا کر ان تمام قسموں کے بعد کہتا ہوں کہ دیکھو حالانکہ میں خدا ہوں، میری بات ویسے بھی سچی تھی، ان تمام قسموں کے بعد میں کہتا ہوں قد افلح من زکاہا۔ تو زکاہا کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس پر انسان کو کہا گیا کہ افلح، کامیاب ہو گیا؟ وہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک صاف کرے اور اس کو ترقی دے۔ دونوں کام، یہ دو کام انسان کو جو کرنے ہیں، اس کو ہماری کتابوں میں انسان اگر پڑھتا ہے اس کو، یعنی اس لیے کہ تزکیہ کے نام بدلتے گئے۔ تزکیہ حدیث میں اس کے لیے لفظ احسان استعمال ہوا ہے۔ مل احسان، حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اہم سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں، تو اس میں یہ بھی سوال تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو حدیث میں اس کو احسان کہا گیا، قرآن میں بھی محسنین کا لفظ جگہ جگہ آیا۔ بعد میں چونکہ مختلف لوگوں نے تزکیہ اور احسان اور ان چیزوں کا دعویٰ کیا، تو جو اہل حق تھے انہوں نے اپنے لیے خاص، یا یہ کہ بدل من جانب اللہ ایسا ہوا کہ بس اہل حق کے لیے پھر وہ نام، ایک الگ نام متعین کر لیا گیا کہ تصوف کا نام بعد میں پڑ گیا۔ اس کا ماخذ کیا تھا، کہاں سے وہ نام بنا؟ صوف سے ماخوذ ہے یا صفائے قلب سے ماخوذ ہے؟ علماء نے اس میں بحث کی ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال نام کا فرق ہے، ورنہ قرآن کریم نے اس کے لیے تزکیہ کا لفظ زیادہ استعمال فرمایا، احادیث میں اس کو احسان کہا ہے، اور اسی طرح اور بعد کی اصطلاح میں اس کو تصوف کہا جانے لگا۔ لیکن وہی ہوا کہ تصوف میں بھی اچھے، تصوف کو ماننے والوں میں صحیح طریقے پر قرآن و حدیث کے موافق تصوف پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہوئے، اور قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنے والے بھی لوگ ہوئے۔ تو اس لیے تصوفی بدنام ہوا کہ دیکھو تصوف اور صوفیت یہ ہوتی ہے، تصوف میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، تصوف میں یہ سکھایا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ تصوف، تزکیہ، احسان ایک ہی چیز ہے۔ شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان پر عمل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، نفس کی صفائی کے ساتھ انسان جب اس پر عمل کرے گا تو اس میں دھیان، اخلاص پیدا ہوگا۔ وہی جس کو حدیث میں کہا گیا کہ تصوف کیا ہے، احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ بہرحال میں اس پر بعد میں جاتا ہوں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ میں لغوی معنی بتا رہا تھا کہ تزکیہ کے معنی پاک صاف کرنا اور ترقی دینا، اور اس کی مزید تفصیل ہمیں کتب تصوف میں ملتی ہے، جہاں پر علماء نے اس پر بحث کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو کام کرنے ہیں، وہی لغوی ترجمے جو دو باتیں تھیں، وہی دو کام ہمیں کرنے ہیں۔ ایک ہے اس کو گندگیوں سے پاک کرنا، اور دوسرا ہے اس کو اچھی چیزوں سے اور محاسن سے مزین کرنا۔ ایک کو تخلیہ کہا جاتا ہے، خالی کرنا، اور دوسری چیز کو تجلیہ، تجلیہ کے معنی روشن کرنے کے ترجمہ ہوتا ہے اس کا، تحلیہ بھی کہتے ہیں اس کو، ہا کے ساتھ، یعنی مزین کرنا، حلیۃ زیور کو کہا جاتا ہے۔ تو دو کام کرنے ہیں، گندگی سے پاک کرنا اور پھر اس کو مزین کرنا۔ اس کو باغ اور کھیت کے ساتھ اگر ہم مثال سے سمجھیں تو بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جب کسی جگہ کھیتی کرنا چاہے، یا جیسے ہم شاید جن سے میری بات ہو رہی ہے ان کا واسطہ زیادہ اس سے کھیت وغیرہ سے تو نہیں، چلو ٹھیک ہے اپنے بیک یارڈ میں کچھ اگا لیا۔ اب انسان کو کسی کو سبزیاں اگانی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ اگانا ہے، پودے اگانے ہیں، پھول اگانے ہیں، تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جس جگہ اگانے ہیں وہاں سے باقی چیزوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں کچھ شاخیں ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور اگا ہوا ہو، گھاس ہو، اور چیزیں ہوں، جو بھی اگی ہوئی چیز ہو جو انسان کے کام کی نہیں ہے، اس جگہ پہ انسان ان کو پہلے نکال لیتا ہے۔ یہ نکال لینا کیوں ہوتا ہے؟ ویسے ہی اس کو رہنے دے کر انسان گڑھا کھود کے وہ اپنی چیز بھی اگا لیتا، نہیں، ان کو نکال دینے سے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو انسان اگانا چاہتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح اگ سکتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انسان جب کسی جگہ کوئی چیز اگانا چاہ رہا ہے وہاں ویڈ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو لیے نوظر ہوتے ہیں، اور نہ ہو تو یہ تو ہوگا کہ دیکھو زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے،
وہ خالص جو چیز ہم اگانا چاہتے ہیں اس پہ استعمال ہو تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 10 چیزوں پہ استعمال ہو۔ تو وہاں سے انسان کو پہلے صفائی کرنی ہوتی ہے، پھر وہاں پر کوئی چیز بیج یا کوئی پودا وغیرہ ڈالے گا تو یہ پہلی چیز جو انسان کرتا ہے صفائی کی وہ تخلیہ ہے، اور اس کے بعد وہاں بیج یا پودا جو ڈالتا ہے وہ اس کو گویا تحلیہ یا تجلیہ ہے کہ اس کو گویا مزین کر رہا ہے۔ یا اس کی ایک اور مثال ہم سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ تو میں نے مثال اس لیے دی کہ پیچھے ہم پیداوار وغیرہ اور کھیتی وغیرہ کا تذکرہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں گزشتہ قسموں میں۔ یا ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نے کوئی مکان خریدا، مکان انسان جب لیتا ہے، پرانا مکان تھا، کئی لوگ اس میں رہے ہوں گے، اخیری جو مالک تھا اس نے ویسے ہی اس کو رہنے دیا، گند پڑا ہوا ہے، انسان کیا کرے گا؟ پہلے جا کر اس کی صفائی کرتا ہے، تخلیہ، اس کو خالی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، گند وغیرہ نکالتا ہے۔ اب گند نکالنے کے بعد جب اس میں چیزیں رکھے گا، اب پینٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی فرنیچر رکھنا چاہ رہا ہے، اس میں قالین وغیرہ رکھنا چاہ رہا ہے، اب وہاں پر رکھنا مناسب لگتا ہے۔ لیکن پہلے سے اگر انسان اس میں قالین ڈالنا شروع کر دے اور فرنیچر رکھنا شروع کر دے تو پھر صفائی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ دو کام ترتیب وار ہوتے ہیں، پہلے انسان تخلیہ، پہلے انسان اس جگہ کو صاف کرتا ہے جسے تخلیہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد انسان پھر اس جگہ کو مزین کرتا ہے جسے تحلیہ یا تجلیہ کہا جاتا ہے۔ یہی ترجمہ ہے زکا کہ زکا کا ترجمہ ہے پاک صاف کرنا اور کسی چیز کو آگے بڑھانا، ترقی دینا۔ یہ دونوں کام انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ایک مستقل بحث ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ قدیم دور میں ہمارے مشائخ کے یہاں جو معمول تھا، تو قدیم دور میں اب سے چند 100 سال پہلے تک تو یہی سلسلہ رہا تھا کہ، اور ابھی بھی بعض کے یہاں یہ سلسلہ کسی درجے میں ہوگا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے دیکھو تخلیہ کرو، اور ان کے یعنی جو بھی، اور بہت سے مشائخ طریقت میں بھی چونکہ اختلاف رہا کہ اس طریقے میں زیادہ فائدہ ہے اس طریقے میں، تو بہرحال بعضوں میں تو یہ طریقہ بڑی شدت سے رائج تھا اور بہت کامیاب بھی تھا کہ پہلے تخلیہ، کہ انسان کو پہلے گندگیوں سے نکالو، نفس کے اندر جو گندگیاں ہیں اس کو نکالو، پھر اس کے بعد جیسے ہی اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ذکر اللہ کے انوار سے، تلاوت کے ذریعے سے، تو ایسی منور ہوتی تھی کہ فوراً یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ظاہر ہے وہ تو سورہ نور کی آیت ہے اور اس کی بہت مفصل بحث ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب دل مزکا ہو جاتا اور پاک صاف ہو جاتا تو اس کے بعد اس میں جب کوئی نور ڈالا جاتا ذکر کا اور تلاوت کا اور تسبیحات کا تو فوراً منور ہو جاتا دل اور روشن ہو جاتا تھا۔ لیکن اب انسان کی ہمتیں بھی کمزور ہو گئیں، قوا بھی کمزور ہو گئے، اب زیادہ عزم میں پختگی بھی نہیں رہی۔ اب اگر یہ کام کیا جائے کہ نہیں دیکھو پہلے تو تمہارے اندر یہ بیماری ہے اس کو ختم کرو، پھر اس کے بعد یہ بیماری ہے اس کو ختم کرو، تو بیماریاں ختم کرتے کرتے انسان تو وہیں تھوڑے عرصے میں تھک جائے گا اور آگے ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے بعد کے مشائخ نے اسی کو بہتر سمجھا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہیں، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہیں۔ کس طرح کہ انسان جیسے دونوں کام ساتھ ساتھ کرتا رہے، وہ کیسے کہ قلب کو ذکر اللہ کا عادی بنا دیا جائے، انسان اتنا ذکر اللہ کرے، ذکر اللہ کے بھی معنی میں بڑا عموم ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے، دل میں مسنون جو اوراد ہیں ان کا اہتمام کرے، یہ دل میں اللہ کو یاد رکھے، مسنون اوراد کا اہتمام کرے، دن میں اب عورتیں کھانا پکاتی ہیں، کھانا پکاتے ہوئے یہ نیت بھی حاضر کر لیں کہ کھانا پکا رہے ہیں، اپنے لیے تو نہیں پکایا جا رہا، ظاہر ہے تمام گھر کے متعلقین کے لیے، اہل خانہ کے لیے پکایا جا رہا ہے، ثواب کی نیت کر لیں، وہ بھی ثواب ہی ہے، بس نیت کو حاضر کرنا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں اس میں صفائی بھی کر رہے ہیں تو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، ظاہر ہے محنت کر رہی ہیں تو نیت حاضر کر لیں کہ اللہ کی رضا، میرے ذمہ جو حق ہے اللہ نے ذمہ داری رکھی اس لیے میں کر رہی ہوں۔ تو یہ تمام اوقات میں جب اپنے آپ کو، دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ہو گئی، تو اللہ کو یاد رکھنے کے نتیجے میں اور مسنون اوراد کہ فلانے وقت کے اچھا یہ دعا ہے، فلانے وقت کی یہ دعا ہے، صبح کی یہ دعا ہے، جب تذکرہ آئے گیا تو ایک دعا کا میں تذکرہ کر ہی دوں جو ہمارے پاس بڑوں میں بہت اچھا جملہ تھا اس کے لیے کہ دیکھو
میں صبح ناشتہ کرنے سے پہلے 70,000 فرشتوں کو اپنے لیے دعا میں لگا دیتا ہوں. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے 70,000 فرشتوں کو دعا میں لگا دیا کہ میرے لیے دعا کرتے رہیں. وہ کیسے ہوگا کہ 70,000 فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مسنون دعاؤں میں بہت قیمت ہے. مسنون دعاؤں کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے زیادہ ہے. انسان اپنے طور سے جتنا بھی کرے گا، اپنی عقل سے کتنا پہچانے گا، کتنا ترقی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ تو ظاہر ہے اس کی قیمت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور سے باہر ہے. حدیث میں آتا ہے چھوٹا سا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد سورہ مؤمن کی شروع کی آیت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور یہ سورہ مؤمن والی شروع کی آیت غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر تک پڑھ لیں. جو یہ پڑھ لے صبح کے وقت تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں یا رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں شام تک. اور شام کے وقت کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے یہی دعا کرتے رہتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے، آدھی منٹ بھی اس کو مشکل سے کہا جائے گا اور فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں. یہ ہے مسنون اعمال کا ایک بڑا فائدہ. تو میں بتا رہا تھا کہ تزکیہ کا طریقہ تو خیر مفصل ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اور اس سے جب دل اللہ کے ساتھ جڑے گا وہی ذکر اللہ ہے. مسنون اورات کی جتنا سنتوں کا جتنا اہتمام کر سکتا ہے اور مسنون اعمال کے جتنا اہتمام کر سکتا ہے کر لے. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ انسان کا تعلق جب دل کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تعلق، تو پھر آہستہ آہستہ ظاہر گندگیاں بھی نکلنی شروع ہو جائیں گی اور نورانیت بھی جانی شروع ہو جائے گی. کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذکر اللہ سے نور ہوتا ہے، بات صحیح ہے. تو ذکر اللہ سے دل میں جب نورانیت ہوگی، اللہ کی یاد سے جب دل میں نور آئے گا تو وہ نور جاتے جاتے وہاں سے ظلمت اور گندگی کو ہٹاتا رہے گا، نکالتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کا قلب انشاءاللہ مزکہ اور منور ہو جائے گا. یہ تو کرنے کا کام ہو گیا تزکیہ کے لیے، اور نہ کرنے والا کام گناہوں سے بچنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہی ہے بڑی چیز جو انسان کو یعنی فرشتے سے ممتاز کر کے کمالات تک پہنچاتی ہے، دوسری مخلوقات سے ممتاز کر کے انسان کو ترقیات تک پہنچاتی ہے. یہی ہے گناہ سے بچنا. مسنون اعمال، نیک اعمال، فرائض، سنتیں اہتمام سے ان کو کر لے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کرے، لیکن جو کرے وہ صحیح طریقے سے کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے بچو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے. تو تزکیہ میں انسان کو بس 2 کام کر لے، آج کل کے لحاظ سے 2 کام کر لے. کوشش کرے جتنا ہو سکے دل میں اللہ کی یاد، جو کام کر رہے اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، اور مسنون اعمال کا اہتمام کر لے. ظاہر فرائض واجبات تو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مسنون اعمال کا اہتمام کر لے. یہ کام کرنے کا ہو گیا. نہ کرنے والے کاموں میں انسان یہ سوچے کہ جو کام اللہ کو ناپسند ہے، جو گناہ کے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو انسان بچاتا رہے. یہ ہے تزکیہ. کسی کو تصوف کی تعریف یا تزکیہ کی تعریف اگر ہم دیکھیں گے کتابوں میں یہی ملتی ہے کہ تعمیر الظاہر والباطن. انسان اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو آباد رکھے اعمال سے، جو اعمال اس سے کرنے چاہیے، باطن میں جو اعمال اور اخلاق ہونے چاہیے وہ اس میں رکھے، اور ظاہر میں جو اعمال اور جو عادات انسان کی ظاہر سے متعلق ہیں وہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرے، جو رکنے کے کام ہیں ان سے انسان بچتا رہے. یہی تزکیہ ہے، یہی تصوف ہے، یہی اس میں سکھایا جاتا ہے.
تصوف میں کشف و کرامات اور یہ سب چیزیں جو الہام اور یہ سب چیزیں تصوف میں کوئی مطلوب اور مقصود چیزیں نہیں ہیں، ان کی طرف تو دھیان بھی دینے کی ضرورت نہیں. اصل جو ہے وہ شریعت نے، قرآن و حدیث نے ہمیں سکھایا، وہی تصوف ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کر کے بس آج کی بات تو ختم کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ آج صورت مکمل ہو جائے گی، لیکن کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے مکمل کر لیں گے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں ان کا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن وہ حضرت رائے پوری عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ تعلق تھا، اور حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق تھا، تو ان کے تعلق کی وجہ سے وہ حضرت شیخ سے ملاقات کرتے تھے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے پاس آئے. حضرت شیخ کی مصروفیت کا وقت تھا، مختصر ملاقات کے لیے چونکہ آتے تھے، چونکہ مقصد صرف سلام ہی کرنا ہوتا تھا، سلام کیا اور آگے جانا ہے، رائے پور جانا ہے. تو آئے، سلام کیا، شیخ نے بھی جواب دے دیا. کہا کہ دیکھو ابھی میں جواب تو آپ سے نہیں چاہتا، بس مختصر سا سوال کرتا ہوں، سوال جواب سوچ کر رکھنا، اور میں واپسی میں جب آؤں گا تو اس وقت آپ سے جواب لے لوں گا. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی جواب دے دیتا ہوں. تصوف کیا ہے؟ اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان ہر چیز میں اپنی نیت کو خالص کر لے، حاضر کر لے. انما الاعمال بالنیات، ہر نیک عمل، ہر عمل کرنے کے وقت انسان اپنی نیت کو حاضر کر لے اور نیت کو خالص کر لے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے ابتدا. اور جب یہ انسان اس میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی انتہا ہے حدیث جبرائیل میں جس کو بیان کیا گیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ عبادت اللہ کی اس طرح کرو، صرف نماز نہیں، کوئی بھی عبادت، کھانا پکانا بھی نیک نیت کے ساتھ عبادت ہے، اولاد کی تربیت بھی عبادت ہے، یہ تمام عبادتیں ہیں. عبادت کرو، ان تعبد اللہ، اللہ کے عبادت کرو، کانک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ گویا انسان کے یہ تصور ہو، یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. اس کی تفصیل تو احادیث میں، وہ حدیث جبرائیل میں بیان کی جاتی ہے. یہاں تو مقصد یہ بتانا تھا کہ یہی ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے، یہی ہے تزکیہ، یہی ہے احسان. اور بس اتنا ہے کہ نام الگ الگ ہیں، ورنہ یہی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. ہم کامیاب ہونا چاہیں، یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. اس پر اللہ تعالیٰ تاکید اتنی قسموں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا، تزکیہ کر لیا اپنا، تو قد افلح، کامیاب ہو جاؤ گے. پھر آگے جو ناکام، قد خاب من دساہا، وہ دوسرا جواب قسم ہے. پھر آگے اس کی ایک مثال ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہاں سے قد خاب من دساہا سے، قد افلح من زکاہا سے شروع کریں گے، چونکہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن بہرحال اس پر تو اصل بحث ہو چکی، آئندہ ہفتے انشاءاللہ صورت مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے جو تزکیہ کے لیے جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس تزکیہ پر اللہ تعالیٰ فلاح کو مرتب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور فلاح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تزکیہ اور وہ فلاح، تزکیہ بھی عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں فلاح اور کامیابی بھی عطا فرمائے. اور جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ اعانت فرمائے. اور ہمیں بھی دعاؤں کے ذریعے سے پوری امت کو، جیسے پہلے بھی بار بار تذکرہ ہوا کہ پوری امت کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. تمام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم اگر کسی ظاہری طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، مالی طور پر ان کی اگر امداد نہیں کر سکتے، تو دعاؤں کے ذریعے سے امداد کر سکتے ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم بھی کسی درجے میں یعنی ان کی امداد میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے. یہ سوال ہے سورہ مؤمن کی، سورہ مؤمن کی جو آیت ہے وہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے.